بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، پاکستان اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں سے ایک ملک ہے جہاں پہ پہاڑ، دریا، جھیلیں اور سمندر اور بے شمار قسم کی نعمتیں موجود ہیں، اور سیاحت کے اعتبار سے بھی پاکستان دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ اور اس وقت جو کراچی شہر ہمارا ہے، یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ، اور لاہور جیسے شہر سے دیگر جتنے بھی شہر ہیں، تمام شہروں سے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ سیاحت کے لیے بالائی علاقوں کا رخ کر رہے ہیں۔ انہی علاقوں میں شمار ڈسٹرکٹ ہزارہ بھی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے نوازا ہوا ہے، جہاں پہ جھیلیں ہیں، دریا ہیں، آبشاریں ہیں، چشمے ہیں، خوبصورت پہاڑ ہیں، خوبصورت وادیاں ہیں۔ ان کا وزٹ کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، سیاحت کے لیے لوگ یہاں سے رخ کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر صحافی آصف تنوری صاحب، جن کی سیاحت کے اعتبار سے بڑی مہارت بھی ہے، بڑی گرفت بھی ہے، اور اس پر ہر سال اپنی رپورٹ بھی پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آصف صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے چند گھڑی اور چند لمحات ہمارے لیے نکالے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ سیاحت کے اعتبار سے پاکستان کے علاقوں کا اس وقت جو ہے کہ پیک ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ جی منصف بھائی، بہت بہت شکریہ۔ جی، اس وقت ایسا ہے کہ ایک تو گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں صحیح بچوں کی، اور دوسرے نمبر پہ عید ہے۔ تو زیادہ تر لوگ یعنی کہ ایک تو عید کی چھٹیوں میں ہمارے جو کراچی میں آباد ہماری جو دیگر اپنا خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے عوام ہیں، وہ کیونکہ عید اپنے پیاروں کے ساتھ مناتے ہیں، صحیح، تو ایک تو وہ جا رہے ہیں، اور دوسرا بچوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں، تو یہاں سے جو دیگر لوگ ہیں، جو دیگر اقوام ہیں، وہ بھی اپنا پکنک کے حوالے سے، سیر و تفریح کے حوالے سے وہاں رخ کیا ہوا ہے، اور بہت زیادہ رش ہے اس وقت اپنا یعنی کہ ہزارہ ڈویژن کی طرف، سوات، مٹا، مالاکنڈ اور گلگت، مالم جبہ، گلگت بلتستان، اس طرف اس وقت بہت زیادہ سیاحوں کا رش ہے۔ چترال کی وادی ہے، وادی گنول ہے، تو یہ ادھر بہت زیادہ رش ہے اس وقت۔ یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ کراچی سے جانے کے لیے مطلب ٹرانسپورٹ کی بھی پرابلم آ گئی ہے، ٹکٹ نہیں مل رہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا نا، کہ ٹکٹ کا نہ ملنا۔ ٹکٹ کی دستیابی کیسے ہوگی جب گاڑیاں ہی اویلیبل نہیں ہیں، گاڑیاں کم پڑ گئی ہیں؟ اصل میں ایسا ہے منصف بھائی کہ پہلے ہماری جو ہزارہ ڈویژن کی گاڑیاں تھیں، یہ ٹوٹل تقریباً لگ بھگ ایک محتاط اندازے کے مطابق 35 سے 40 گاڑیاں روزانہ یہاں سے جا رہی تھیں، اور ڈیلی بیسس پہ اور آ رہی تھیں۔ اب میری جب بات ہوئی ٹرانسپورٹ کے اڈہ والوں سے، تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے 35 سے بھی بڑھا کر اب یہ 70 گاڑیاں ہو رہی ہیں، دیگر اڈوں سے بھی انہوں نے ارینج کر کے بھیج رہے ہیں، مگر دگنا گاڑیاں کر دی ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مزید اس کو دگنا کر دیں تب بھی ہم یہ پورا نہیں کر پا رہے، اس وقت اتنا رش بنا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلب صرف جو ہے کہ ڈسٹرکٹ ہزارہ سے تعلق رکھنے والے، جن کا ہوم ٹاؤن ڈسٹرکٹ ہزارہ ہے، وہ لوگ ہی ہیں، یا اس سے ہٹ کر ادر لوگ بھی ہیں، نان اردو ہند کو اسپیک بھی ہیں؟ جی، اس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس میں ہزارہ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے تو عید منانے کے لیے اپنے آبائی علاقوں کا رخ کیا ہوا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ کراچی میں اسکولوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں، تو لوگ جو ہے نا اپنے سیر و تفریح کے لیے، کیونکہ وہاں پہ موسم بہت اچھا ہے، ہلکی پھلکی ایک دن چھوڑ کے برسات ہو رہی ہے، تو لوگ وہاں سیر و تفریح کے حوالے سے بھی اس وقت جو ہے نا ادر قوم بھی جا رہی ہیں۔ تو یہ میں نے بھی بات چیت کی ہے اس حوالے سے، جو ایک بڑی معروف سروس ہے، بس سروس ہے بالا گجر کے نام سے، اور گجر ایکسپریس کے نام سے، گل اشتیاق ہے، بلال ٹریول ہے، شہزادہ آ گیا ہے اس وقت، اپنا وڑائچ آ چکی ہے، اور دیگر بھی ہیں اپنا سروسز، پاکستان کوچ ہے، بل بہت ٹائیوو کی بس چلنا شروع ہوئی ہے، خالد ناصر ہے، تک جاتی ہے، خالد ناصر ہے، بے شمار گاڑیاں ہیں، بے شمار سروسز ہیں، مگر وہ پورا نہیں کر پا رہے۔ اور میرا جو رابطہ ہوا ہے، یہ بالا گجر کے چیف ایگزیکٹو ہیں دہشت خان گجر، انہوں نے مجھے بتایا آصف بھائی کہ ہمارے پاس 50 سیٹر جو گاڑی ہے، لانگ وہیکل ہے، اور بڑی آرام دہ اور بڑی وی آئی پی ایگزیکٹو کلاس کی جو گاڑیاں ہیں، اس میں 50 کی جو ہے گاڑیاں، جو 50 سیٹ کی جو گاڑیاں ہیں،
وہ بالکل فل ہو کر جاتی ہیں، اور اتنا پیسنجر ہے کہ وہ بولتے ہیں بھائی، پیسنجر کہتا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں وہ جو موڑے ٹائپ کی جو کرسی ہوتی ہے اس پہ بٹھا کے لے جائیں، ہمیں بونٹ پہ بٹھا کے لے جائیں، ہمیں جانا ہے لازمی۔ تو رش بہت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو آنے والے مسافر ہیں ان کے اندر اقلیت برادری بھی شامل ہے جو خوبصورت علاقوں کا وزٹ کرنا چاہتی ہے، اور وہ ہر سال جاتی ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ اس بار اتفاق ایسا ہوا ہے کہ عید الاضحیٰ کی قربانی، گرمیوں کی چھٹیاں، اور کراچی میں جو گرمی کا جو پارہ ہائی ہو چکا ہے، یہ تینوں چیزوں کو ملا کر یہی وجوہات بنی ہیں کہ پیسنجر کی تعداد ہمارے پاس دگنا چگنا ہو گئی ہے۔ ہم پیسنجر کو سروس نہیں دے پا رہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی جو بسز، جو ڈیلی بیسس پہ جو بسیں نکلتی تھیں، ہم نے ان کی تعداد کو دگنا کر دی ہے۔ ہم نے دیگر جو ٹرانسپورٹ کے اڈے ہیں، انٹر سٹی بسز کے جو اڈے ہیں، ان سے ہم نے ہماری ریکویسٹ پر انہوں نے ہمیں بس دی ہے اور بسز دی ہیں، اور ان بسز کے ذریعے ہم اپنے مسافروں کو سروس دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہماری سروس پہ جو ہے کہ مسافر اعتماد بھی بہت کرتے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے، میں نے خود بھی وہاں پہ دیکھا ہے کہ لوگ جوک در جوک وہاں پر آ رہے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، اور ان کی سروس کو جو ہے کہ اویل کر رہے تھے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ہزارہ جتنا خوبصورت ملک ہے، خوبصورت خطہ ہے، اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حکومتوں نے وہاں پر وہ انتظامات نہیں کر پائی جو کرنے چاہیے تھے۔ ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہاں پہ بہت ساری سہولیات کا فقدان ہے۔ یہ بالکل آپ نے بڑی درست نشاندہی کی۔ اس وقت بھی وہاں پر ایسے پوائنٹ ہیں جو ابھی عوام کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ اگر حکومت وقت، یعنی کہ جو بھی حکومت وقت ہے، وہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرائے تو یہ سیاحت کی انڈسٹری مزید فروغ پائے گی، اور مقامی سطح پر روزگار بھی نوجوانوں کو ملے گا، جو اس وقت ایک بہت بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے پورے پاکستان کے لیے۔ صحیح بات ہے۔ تو وہاں کے مقامی نمائندوں کی بھی اس میں ناکامی سمجھتا ہوں کہ آج تک وہ بھی ہزارہ کا مقدمہ، ہزارہ ڈویژن کا مقدمہ اسمبلیوں پہ بھی نہیں اٹھا سکے، ایوانوں پہ بھی نہیں اٹھا سکے، اور اپنا حق بھی حاصل نہیں کر سکے۔ اس وقت چونکہ وسائل سے ہزارہ ڈویژن مالا مال ہے، اور بہت ہی خوبصورت وادیاں اپنا ہزارہ ڈویژن میں ہیں، کاغان ہے، ناران ہے، وادی گنول ہے، یعنی کہ اس طرف تناول کی سائڈ چلے جائیں، اپنا دربند چلے جائیں، کالا ڈاکہ چلے جائیں، تو بہت ساری مقامات ایسے ہیں جو ابھی تک پبلک کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ وہ اوجھل اس لیے ہیں کہ وہاں پر انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہاں روڈ نہیں ہے، وہاں سہولیات نہیں ہیں، گاڑی نہیں جا سکتی۔ تو سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وہ عوام کی نظروں سے اوجھل ہے۔ حکومت کو چاہیے، وہاں کے مقامی نمائندوں کو چاہیے کہ وہ اس پر کام کریں۔ اچھا آصف بھائی، میں اس سلسلے میں یہاں پر آپ سے یہ اپیل کروں گا یا درخواست کروں گا، کیونکہ آپ ہر سال سیاحت کے معاملات کو رپورٹ کرتے ہیں، اور آپ وہاں کے وہ جو خطہ ہے، وہ جو ریجن ہے ڈسٹرکٹ ہزارہ کا، وہاں پر آپ فرد ٹو فرد جو ہے، پرسن ٹو پرسن بھی لوگوں سے واقف ہیں، آپ کے رابطے بھی رہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کن لوگوں کو جانتے ہیں جو بااثر لوگ ہیں، جو کراچی میں رہتے ہوں یا پاکستان میں کسی جگہ پہ بھی رہتے ہوں یا دنیا کی کسی بھی جگہ پر وہ اپنا کام کرتے ہوں، لیکن ان کا انفلوئنس جو ہے کہ ڈسٹرکٹ ہزارہ کے اندر موجود ہے، اور وہ بااثر ہیں، ان کی بات کی ایک اثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ حکام بالا تک اپنی بات پہنچا سکتے ہوں؟ جیسے مثال کے طور پر ہمارے کراچی کے ایک بہت مایہ ناز معروف شخصیت ہیں حنیف گوہر صاحب، اور انہوں نے وہاں پہ بڑی خدمات بھی سر انجام دی ہے۔ انہوں نے وہاں پہ ہاسپٹلس قائم کیے ہیں، 2 ہاسپٹل، ایک ہاسپٹل تو میرے خیال سے بنا کے رن کر کے المصطفیٰ ٹرسٹ کے حوالے کر دیا ہے، اور دوسرا ہاسپٹل میرے خیال سے زیر تعمیر ہے۔ جی اپنا ان سے آپ ان ایسے افراد کے آپ ان کو نام لے کر ان سے اپیل کریں کہ خدا کے لیے یہ حکومت کو جھنجھوڑیں، حکومت کو بار بار توجہ دلائیں، اور ان ایسی کوئی حکمت عملی بنائیں کہ ڈسٹرکٹ ہزارہ کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو جائے۔ کیونکہ میں لاسٹ ٹائم جب گیا تھا، میرے خیال سے 3-4 سال پہلے میں گیا تھا، وہاں پر پبلک ٹوائلٹس کی سہولت تک نہیں ہے یار، پبلک ٹوائلٹس کی سہولت تک نہیں ہے کہ اگر یہاں سے سیاح جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا کریں؟ وہاں پہ جا کے اگر رات چلتے کسی کو رفع حاجت آ جاتی ہے، بچے ہیں، لیڈیز ہیں، بزرگ ہیں، کسی کو اگر کہیں پہ اسٹے کرنا پڑ جاتا ہے، تو کوئی ایسا مقام نہیں ہے، کوئی ایسا مسافر خانہ نہیں ہے، کوئی پبلک ٹوائلٹس نہیں ہے، کوئی ایسا ہوٹل نہیں ہے جہاں پر وہ اپنے معاملات کو جو ہے کہ وہ امور کو انجام دے سکیں۔ جہاں پر بھی جائیں گے، اگر پبلک ٹوائلٹس ملیں گے بھی تو وہاں پر کوئی ایسا ٹھیکیداری نظام وہاں پر آیا، کسی نے مونوپولی قائم کی ہوئی ہے، وہ انہوں نے پیدا گیری اپنی شروع کی ہوئی ہے، اور خود ساختہ
وہ خدائی خدمتگار تو نہیں ہے، خود ساختہ ہے، وہاں پہ جو ہے کہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور وہ کمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اس طریقے سے اگر جھیل سیف الملوک پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ 3-4 بیریئرز ہیں اور 3-4 بیریئرز پہ ٹکٹ لگائے ہوئے ہیں، وہ کس مد میں پیسے لے رہے ہیں، کون ان کے سرپرستی کر رہا ہے، کون ان کی پشپائی کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو بااثر افراد ہیں، آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ ان کے نام لیں یہاں پر اور ان سے اپیل کریں یا ہمارے چینل کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے توسط سے جو ہے کہ ان تک یہ بات پہنچائیں تاکہ ڈیولپمنٹ کے کام نہ صرف شروع ہوں بلکہ انتظامیہ بھی آنے والے سیاحوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے۔ جی اپنا یہاں سے کراچی سے بھی ہمارے بہت سارے بھائی، ابھی آپ نے منیف گور صاحب کا نام لیا ہے جی، مگر مشیر جو صحت خیبر پختونخوا ہیں ان کا تعلق مانسہرہ سے ہے اور وہ وہاں سے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جیتے ہیں، زاہد چنزیب صاحب۔ تو ہم تو ان کو ڈائریکٹ بھی کہیں گے، اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا تعلق بھی چونکہ مانسہرہ سے ہے، بابر سلیم خان سواتی، تو ان دونوں بھائیوں کو چاہیے ہمارے کہ وہ وہاں پر ان کا چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ادر قومیں وہاں آتی ہیں سیاحت کے لیے، گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، تو ان کے ساتھ جو وہاں پر یہ اپنا زیادتی ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے، کرائے کے حوالے سے، اپنا ان کو وہاں رہائش کی پرابلم بنتی ہے، تو یہ ہماری بدنامی کا باعث ہوتی ہے۔ لہٰذا مشیر صحت زاہد چنزیب صاحب، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم خان سواتی صاحب، یہ اپنا اس پہ توجہ دیں، چیک اینڈ بیلنس کریں اور انتظامیہ کو متحرک کریں اور وہاں پر ترقیاتی کام بھی کرائیں، وہاں نئی جو ہے نا جگہ ان کو جو ہے نا عوام سے روشناس کرائیں تاکہ صحت کی انڈسٹری فروغ پائے اور مقامی سطح پر روزگار نوجوانوں کو ملے۔ دیکھیں یہ جو آصف بھائی آپ نے بات تو کی بہت اچھی ہے، میں یہ آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان افراد کے نام لیں، جیسے ہمارے کراچی میں قاری سجاد، علامہ قاری سجاد تنولی صاحب ہیں، وہ بڑا با اثر شخصیت ہیں، وہ جی ان کے کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک رابطے ہیں، ان کے کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک ایک ان کی آواز جب پہنچتی ہے تو اس پہ ایکشن بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اگر بات کریں تو کراچی میں اور بھی بہت سارے ایسے بیوروکریٹس ہیں جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سجاد سنگھی ہیں، ان کا پورا لنک ہے۔ کراچی کے علاوہ ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں میرے خیال سے وقار صاحب ہیں، کوئی وہ جو اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں، شرازی صاحب ہیں، وہ اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ اس طرح کی شخصیات کے جو ہے کہ آپ نام لے کے ان سے گزارش کرتے ہیں۔ وحید انجم خان ہیں وہاں پر، تو وہ ابھی اس سے پہلے پچھلی جو حکومت تھی، وزیر ریلوے جو تھے ہمارے اعظم خان سواتی صاحب نے اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ جو ڈسٹرکٹ ہزارہ پر حویلیاں تک جو جاتی ہے، ہزارہ ایکسپریس ٹرین جو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی وی آئی پی بوگیاں ہی لگا دیتے، کوئی ایسی والے جو ہے کہ وہ ڈبے ہی لگا دیتے تاکہ آنے جانے والے مسافروں کو سہولت تو ملتی نہیں، لیکن کوئی کام نہیں کرتے۔ اس پہ ہمارے کراچی سے پی ٹی آئی کے ایم پی اے راجہ اظہر صاحب اور ایم این اے فہیم خان، جی ہاں، راجہ اظہر انہوں نے بڑی کوشش کی اور اعظم سواتی صاحب سے رابطہ کیا، ریٹرن میں ان کو کہا، تو اس کے بعد اس میں ایک ہزارہ ایکسپریس میں ایک اے سی کا ڈبے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اچھا، لگا دیا؟ جی ایک لگا دیا گیا تھا۔ چلیں بہرحال وہ بھی غنیمت ہے، وہ بھی لگا دیا تھا۔ وہ راجہ اظہر صاحب اور اپنا فہیم خان صاحب جو ایم این اے تھے اس وقت، تو انہوں نے بڑی کوشش کی اور ان کو بڑا فورس کیا، تو ان کے کہنے کے بعد اپنا اعظم سواتی صاحب نے اس میں ایک بوگی کا اضافہ کر دیا اے سی کی۔ بہت بہت شکریہ آصف بھائی، آپ نے ہمیں قیمتی معلومات سے آگاہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین، پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، آپ دنیا بھر کا وزٹ تو کریں، ضرور کریں، اللہ کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ہر جگہ جائیں، لیکن سب سے پہلے پاکستان کا وزٹ ضرور کریں کہ جہاں پر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بے شمار ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور ہمارے لیے وہ بہت زیادہ اہم بھی ہیں، اور اپنی سیاحت کو فروغ دیں۔ اور حکومت سے، انتظامیہ سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے جو علاقے ہیں، ڈسٹرکٹ ہزارہ ہو، گلگت بلتستان ہو، کشمیر ہو، چترال ہو، سوات ہو، تمام علاقوں کو ڈیولپ کریں، وہاں پہ پبلک کے لیے، عوام کے لیے سہولیات مہیا کریں تاکہ ہماری جو سیاحت کا جو معاملہ ہے، سیاحت کا جو شعبہ ہے وہ فروغ پائے، اور پاکستان یقیناً اس شعبے سے مدد حاصل کرے گا۔ جو مالی بحران چل رہا ہے، پاکستان جو مالی بحران سے دوچار ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس پر قابو پانے کے لیے سیاحت کا جو شعبہ ہے یہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح کی مزید دلچسپ خبریں
تجزیے تبصرے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی تجاویز، اپنی رائے اور اپنی تعمیری تنقید کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہم بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ آئندہ پروگرام تک ناظرین اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔